بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں آپ کے سامنے ہمارے معاشرے کے جو اخلاقی زوال ہے اس کے کچھ پہلوؤں پر بات کروں گا۔ 14 اگست کو مینار پاکستان پر ایک ٹک ٹاکر لڑکی کے ساتھ جو واقعہ پیش آیا، اور اس کے کچھ ہی عرصے پہلے یا بعد ایک اور ویڈیو وائرل ہوئی کہ رکشے پر جاتے ہوئے ایک فیملی اور اس میں ایک بچی تھی، ان کے ساتھ غالباً ان کی والدہ تھی، تو ایک نوجوان نے ان کے ساتھ بد تہذیبی کی۔ ان واقعات پر ایک رد عمل تو وکٹم بلیمنگ کا آتا ہے، اور یہ بات کہی جاتی ہے کہ خواتین کو خود اپنا خیال رکھنا چاہیے، اپنے لباس کا خیال رکھنا چاہیے، یہ دیکھنا چاہیے کہ انہیں کہاں جانا چاہیے اور کہاں نہیں جانا چاہیے، اور گھر سے اگر باہر نکلیں تو اپنے ساتھ محرم کو رکھیں۔ لیکن ہم نے اسی سوشل میڈیا پر دیکھا، غالباً پچھلے سال کی بات ہے، کہ ایک بچی وہ پورے نقاب اور برقعے میں تھی، اور اس نے چہرے کا پردہ بھی کیا ہوا تھا، اور وہ موٹر سائیکل پر اپنے کسی محرم کے ساتھ جا رہی تھی، لیکن اسی طرح کسی رش کے مقام پر ایک اوباش نوجوان نے اس کو اچک لیا اور اس کے ساتھ بد تہذیبی کا مظاہرہ کیا۔ تو گویا یہ صرف لباس کا معاملہ نہیں ہے، اور یہ صرف خاتون کے اکیلے باہر جانے کا معاملہ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک کوئی زیادہ گہرا اور گھمبیر مسئلہ ہے۔ اسی طرح بعض لوگ سرکار کو برا بھلا کہتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ اگر لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ٹھیک ہو تو شاید ایسے واقعات رونما نہیں ہوں گے، لیکن یہ بھی ممکن بات نظر نہیں آتی۔ ظاہر ہے کہ ہر چوک پر آپ سپاہی کھڑا نہیں کر سکتے، ہر سڑک پر آپ کوئی ڈنڈا بردار فورس متعین نہیں کر سکتے۔ یہ 22 کروڑ کی آبادی ہے، یہاں پر لوگ رات اور دن جاتے ہیں، سڑکوں پر رش ہوتا ہے، تو ظاہر ہے کہ ہر جگہ ڈنڈے کی بنیاد پر اور فورس کی بنیاد پر اور پولیسنگ کی بنیاد پر اور کسی پہرے کی بنیاد پر اس کام کو نہیں روکا جا سکتا۔ ہر پارک پر پہرا نہیں دیا جا سکتا، ہر سڑک گلی چوک اور چوراہے میں پہرا نہیں دیا جا سکتا۔ اس کو بہرحال یہ بھی اس کا حل نظر نہیں آتا۔ تو اصل میں پھر مان لیجئے کہ مسئلہ اخلاقی فساد کا ہے۔ آخرت کی جواب دہی ہمارے ہاں نہیں ہے، خدا کا خوف نہیں رہا، اور اللہ رب العالمین کے حوالے سے جو توحید کا تصور ہے اور جو دین میں رسالت کا تصور ہے، اس کی چولیں وہ ڈھیلی پڑ گئیں۔ جبکہ اسلام، اس کی اصل طاقت وہ تو اخلاق کی طاقت ہے، وہ انسان کو اندر سے بدل کے رکھ دیتا ہے، وہ انسان کی ماہیت قلب کو بدل دیتا ہے، اس کا عقیدہ پختہ بنا دیتا ہے، اللہ کے حضور حاضری کا عقیدہ، توحید کا عقیدہ، رسالت کا عقیدہ۔ جب یہ عقیدہ انسانوں کا پختہ تھا تو دنیا نے وہ مناظر بھی دیکھے۔ فلسطین میں خلیفہ دوم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب مسلمان فوجیں آگے بڑھ رہی تھیں اور عیسائی حکمران ان کا مقابلہ نہیں کر پا رہے تھے، اور عیسائی فوجیں مسلسل پسپا ہو رہی تھیں، تو انہوں نے مشورہ کیا کہ مسلمانوں کو کیسے روکا جائے، اور انہوں نے یہ چال چلی کہ مسلمان فوج کے راستے میں دونوں طرف انہوں نے نیم عریاں لڑکیاں کھڑی کر دیں اور سڑک پر زر و جواہر بچھا دی، اور ان کا یہ خیال تھا کہ مسلمان لوٹ مار میں مصروف ہو جائیں گے، لڑکیوں کے ساتھ انوالو ہو جائیں گے اور زر و جواہر لوٹنا شروع کر دیں گے، اور ہم آسانی سے ان پر حملہ کر دیں گے۔ لیکن مورخین بتاتے ہیں کہ پوری اسلامی فوج وہ وہاں سے گزری، لیکن کسی ایک مجاہد نے کسی لڑکی کو آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا، اور کسی ایک مجاہد نے کوئی زر و جواہر اور کوئی سونے اور چاندی کو ہاتھ نہیں لگایا۔ تو یہ ناقابل تسخیر لوگ تھے، پھر ان کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکا، اور وہ فلسطین کا پورا علاقہ مسلمانوں نے فتح کر لیا۔ لہٰذا یہ اخلاق کی فتح ہے، اور اس کے حوالے سے ہمیں اس ملک میں ایک ہمگیر اصلاحی تحریک اٹھانے کی ضرورت ہے۔ یہ کون کرے گا؟ ہمیں مرد اور عورت دونوں کے بنیادی اخلاق کی اصلاح کرنی ہے، ان کے اندر توحید کے عقیدے کو، رسالت کے عقیدے کو، آخرت کے عقیدے کو اثر نو پروان چڑھانا ہے، اور اس کی مسلسل آبیاری کرنی ہے۔ اور یہ کسی ایک دن کا کام نہیں ہے، مسلسل پہم کرنے والا کام ہے۔
یہ کام والدین کریں گے اپنے بچوں کے لیے، یہ کام اساتذہ کریں گے اپنے طلباء کے لیے، طالبات کے لیے، یہ کام نصاب تعلیم کے ذریعے کیا جائے گا، یہ کام علماء کریں گے، یہ کام صلحاء کریں گے، ممبر و محراب سے اصلاحی تحریک اٹھیں گی، یہ کام معاشرے کے وہ صالح عناصر کریں گے جو مل کر وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ والی بات کہ وہ منظم ہوں گے اور اجتماعی طور پر خیر اور فلاح کے کام کریں گے، لوگوں کو نیکی کی دعوت دیں گے، لوگوں کو برائی سے روکیں گے اور معاشرے کی اخلاق کی تعمیر کریں گے۔ یہ کام سول سوسائٹی کرے گی، یہ کام NGOs کریں گے، یہ کام اس ملک کے اندر وہ ادارے کریں گے، وہ تھنک ٹینکس کریں گے، وہ رائے عامہ کو ہموار کرنے والے ذرائع کریں گے، تو تب یہ کام ہوگا۔ یہ کام ذرائع ابلاغ کریں گے، ذرائع ابلاغ کے ذریعے فحاشی اور عریانی کا سدباب کیا جائے، فحاشی اور عریانی کو پھیلانے سے روکا جائے اور پھر اصلاح کا کام کیا جائے اور لوگوں کے اندر آخرت کا خوف اور لوگوں کے اندر بنیادی انسانی اخلاق اور بنیادی اسلامی اخلاق پیدا کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ اور یہ کام ظاہر ہے کہ پھر لا انفورسمنٹ ایجنسی کریں گی، یہ کام پھر پولیس کرے گی، یہ کام مقتدرہ کرے گی، یہ کام عدلیہ کرے گی، جوڈیشری کرے گی۔ ایسے قوانین بنائے جائیں گے کہ اس تمام اصلاحی تحریک کے باوجود بھی جو شریر عناصر وہ باز نہ آئیں ان حرکتوں سے، تو پھر انہیں چوک اور چوراہے میں لٹکایا جائے گا، انہیں سزا دی جائے گی، انہیں عبرت کے نشان بنایا جائے گا۔ لہٰذا یہ کام میرا ہے، یہ کام آپ کا ہے، یہ کام معاشرے کے ہر فرد کا ہے کہ وہ معاشرے کے اندر اصلاح کی اس تحریک کو لے کر چلے، اپنے نوجوانوں کو، مردوں کو، عورتوں کو اسلام کے قریب لے کر آئیں اور انہیں اس بنیادی اسلامی اخلاق سے آراستہ کریں۔ یاد رکھیے اگر وہ بنیادی اسلامی اخلاق ہمارے اندر آ گئے تو پھر ایک عورت رات کی تنہائی میں بھی اکیلے سفر کرے گی اور اسے کسی کا ڈر نہیں ہوگا۔ لیکن اگر وہ اخلاق ہمارے ٹھیک نہ ہوئے، وہ کردار ہمارا نہ بنا، اسلام کے اصولوں کو ہم نے نہ اپنایا، اپنے عقیدے کو، اپنے عمل کو ہم نے ٹھیک نہ کیا، تو پولیس فورس بھی موجود ہوگی، فوج بھی موجود ہوگی، پہرا بھی موجود ہوگا اور ایسے واقعات ہوتے رہیں گے۔ لہٰذا اب ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم اپنے معاشرے کو کس طرف لے کے جانا چاہتے ہیں، اصلاح کی طرف لے کے جانا چاہتے ہیں یا بگاڑ کی طرف لے کے جانا چاہتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔